غیر مطبوعہ مضامین کے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں سید معراج جامی کا مضمون، جس کا عنوان ہے نثری نظم کے موجد و خاتم قمر جمیل۔ معراج جامی نے یہ مضمون قمر جمیل پر منعقدہ ایک تعزیتی مجلس میں پڑھا، جسے قمر جمیل کی نظموں کا مجموعہ جنگلی لڑکیوں کے نام پرنٹ ہونے کے بعد اپڈیٹ کیا گیا۔ سماعت فرمائیے نثری نظم کے موجد و خاتم قمر جمیل، مضمون نگار سید معراج جامی۔ طاہر مسعود، کیا آپ کو نثری نظم لکھنے والے شاعروں میں کسی کے اندر سینٹ جان پرس یا رامبو جیسی شاعرانہ صلاحیت دکھائی دے رہی ہے؟ قمر جمیل: جی نہیں، فی الحال نہیں، البتہ اس وقت سب سے خوبصورت نثری نظمیں سارا شگفتہ لکھ رہی ہیں۔ طاہر مسعود: کیا اردو کا کوئی جدید شاعر اردو کی کلاسیکی اور مغربی شاعری کے گہرے مطالعے اور فہم کے بغیر قومی یا بین الاقوامی معیار کی شاعری کر سکتا ہے؟ قمر جمیل: نثری نظم لکھنے کے لیے کلاسیکی یا مغربی شاعری کا مطالعہ کرنا قطعی ضروری نہیں ہے، صرف اپنی زبان سے اس کے امکانات سے واقف ہونا اور اظہار کی صلاحیت رکھنا ضروری ہے۔ اس میں خود سارا شگفتہ کی مثال ایسی ہے جس نے کلاسیکی اور مغربی شاعری کا کوئی مطالعہ نہیں کیا، لیکن وہ اپنی ذات کے جہنم میں جل رہی ہے۔ اس کی زندگی میں کرب اور دکھ اتنے ہیں کہ اس کی برداشت سے باہر ہے۔ کئی بار ذہنی اسپتالوں سے الیکٹرک شاک لگا کر واپس آ چکی ہے۔ اس کے ہوش و حواس کے قائم رہنے میں دواؤں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اس نیم پاگل نیم مجنون لڑکی میں ایک جہنم روشن ہے۔ وہ اس جہنم کی آگ سے جنم لیتی ہے اور اس جہنم کی آگ میں اس کی شاعری زندہ رہتی ہے۔ وہ زندگی کی گہری گہری باتوں تک اپنے احساسات کی اشتعال انگیزی سے پہنچ جاتی ہے۔ معاشرے اور سماج سے بغاوت اس میں کوٹ کوٹ بھری ہوئی ہے۔ اس کے زیادہ دن ہوش میں رہنے کے امکان بھی بہت کم ہیں۔ وہ ایک کلچرڈ مہذب شاعری جو غزلوں کے روپ دھارتی ہے نہیں کر سکتی۔ طاہر مسعود: سینئر شاعروں کو آپ سے شکوہ ہے کہ آپ نوجوان شعراء کی مبالغہ آمیز حد تک تعریفیں کرتے ہیں اور اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ چند نثری نظمیں لکھنے والے شاعر کو شیکسپیئر کا درجہ دے دیتے ہیں۔ کیا بات درست ہے؟ قمر جمیل: دراصل میں یورپ کے شاعروں کی شہرت سے کبھی اتنا متاثر نہیں ہوا۔ ہاں، ان کی شعری صلاحیت سے مجھے یہ معلوم ہے کہ جب تہذیبیں عروج حاصل کرتی ہیں تو ان کے شعراء کے نام بھی دور دراز ملکوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم زوال مشرق کے بعد دوبارہ جنم لے رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اپنے شاعروں کو خواہ وہ کلاسیکی شاعر ہوں یا نوجوان شاعر، یورپ کے مشہور شاعروں کے مقابلے میں صرف شہرت کی بنیاد پر پستر نہیں سمجھتا۔ ہمارے شاعروں کی شہرت بھی ہمارے تہذیبی عروج سے وابستہ ہے۔ میں تو ان کے جوہر دیکھتا ہوں، ان نوجوان شاعروں کی ہمت افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ تو صرف یورپ کے نام سے سٹپٹا جاتے ہیں اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے شاعر یا فنکار کبھی یورپ کے برابر ہو سکتے ہیں۔ طاہر مسعود: اچھا، یہ فرمائیے کہ نثری نظم کی تحریک ناکام کیوں ہو گئی؟ قمر جمیل: نثری نظم کی تحریک اپنا کام کر چکی ہے۔ نثری نظمیں یوں تو احمد ہمیش سے لے کر انور سجاد تک 4، 5 یا 8، 9 شاعر تک لکھ چکے ہیں۔ ان کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا، لیکن جب میں نے نثری نظمیں لکھی اور نوجوان نسل نے اسے تحریک کی شکل دے دی، اس نوجوان نسل میں ذرا بڑی عمر کے رئیس فروخ صاحب بھی شامل تھے۔ محمود کنور، ثروت حسین، احمد جاوید، آذر حفیظ، عبد الرشید، مبارک احمد، افضال احمد سید، انور سنرائے، ایوب خاور، اقبال فریدی، سارا شگفتہ اور پھر افتخار جالب کے توسط سے نسرین انجم بھٹی، فہیم جوزی اور شائستہ حبیب سب کے سب اس تحریک کو لے کر چلنے والوں میں تھے۔ پہلے مرحلے پر تو ہم نے اس کا نام نثری نظم متعین کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ سارے ملک میں مباحثہ ہوا۔ یہ مباحثہ ہر جلسے میں، حلقہ ارباب ذوق کی ہر نشست میں، کافی ہاؤسوں میں، یونیورسٹی کے لان میں، کلاس روم میں ہوا اور اس کو ایک صنف سخن کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا۔
اہم بات یہ تھی کہ نثری نظم کو فارم کی حیثیت سے قبول کیا گیا اور یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ ہمارے قومی مزاج سے ہم آہنگ ہے۔ جان ایلیا نے بھی عربی شاعری سے اس کی دلیلیں پیش کی۔ ضمیر علی بدایونی نے مغربی شاعروں کے حوالے سے ثبوت مبہم پہنچائے۔ پھر ملک کی ممتاز شاعر منیر نیازی نے اسے صنف سخن کی حیثیت سے قبول کیا۔ نون میم راشد نے خود نثری نظم لکھ کر اس کا ثبوت دیا کہ وہ نثری نظم کو ایک زندہ صنف سخن سمجھتے ہیں۔ شروع میں ممتاز حسین نے اس کی مخالفت کی، لیکن بعد میں وہ بھی نثری نظم کی تائید میں آ گئے۔ جمیل الدین علی نے نثری نظم کو صنف سخن کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ سلیم احمد نے الفوظ الکبیر کا حوالہ دیا اور اس کے پس منظر میں بتایا کہ وہ اسے قبول کرتے ہیں، لیکن خود نثری نظموں کو نثریہ کہنے لگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نثری نظمیں جن میں شاعری نہ ہو انہیں نثریہ ہی کہنا چاہیے۔ سلیم احمد نے صحیح تجویز کیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا خیال تھا کہ چونکہ نثری نظم میں قافیے ردیف اور بحر نہیں ہوتی، اس لیے نثری نظموں کا سیلاب آ جائے گا۔ ان کا یہ خیال غلط ثابت ہو چکا ہے۔ نثری نظموں سے زیادہ غزلوں کا سیلاب ہر رسالے کے دفتر سے ٹکراتا ہے۔ یہ بات ہے کہ ردیف، قافیے اور بحر کی وجہ سے شاعرانہ دھوکہ آسانی سے تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ نثری نظم میں ایسا نہیں ہے۔ انیس ناگی صاحب نے بڑی دلچسپ بات کہی تھی کہ انہیں خواتین کی نثری نظمیں پسند نہیں ہیں۔ کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں نیگرو عورتوں کو چاندی کا سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ سونے ہی کی کیوں نہ ہو، یعنی وہاں لوگ عورتوں اور نیگروز پر بھروسہ نہیں کرتے۔ میں نیگروز پر بھی بھروسہ کرتا ہوں اور خواتین پر بھی، یعنی میرے خیال میں خواتین کی شاعری انیس ناگی کی نثری نظموں سے زیادہ بری نہیں ہے۔ طاہر مسعود، روحانی ادب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ قمر جمیل، ایسی غزلیں جن میں تصوف کے مضامین بیان کیے جاتے تھے۔ اس کے برعکس منٹو اور عصمت چغتائی حسی کلچر کی بہترین مثالیں ہیں۔ ان کے ہاں تصادم ہے، مثلاً عصمت افسانے میں، نون میم راشد شاعری میں۔ نون میم راشد کے ہاں تو خدا کے خلاف نظمیں ملتی ہیں۔ طاہر مسعود، نثری نظم کی تحریک بھی اسی رجحان کی مظہر تھی؟ قمر جمیل، جی ہاں، یہ تحریک بھی روحانیت سے گریز اور مادہ پرستی کی مظہر تھی۔ طاہر مسعود، اس تحریک کا بانی تو آپ کو سمجھا جاتا ہے، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو اس تحریک کا خیال کیسے آیا؟ قمر جمیل، وہ اس طرح مجھے خیال آیا کہ یہ نظمیں اور غزلیں جو ہم لکھ رہے ہیں، اس کا علمی ادبی پس منظر ہمارے عہد کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ ہمیں ایسی شاعری کرنی چاہیے کہ جو ہماری بد اخلاقی کی عکاسی کرے۔ چنانچہ میں نے نظم زہرا فوتہ لکھی۔ غالب اور میرا جی نے ہمارے ادب میں جنس کو رواج دیا تھا۔ انہوں نے روحانیت کو خیر بات کہنے اور مادہ پرستی کو رواج دینے کی کوشش کی تھی۔ فیض مادہ پرستی کو کمیونزم کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ ان تینوں میں کوئی روحانیت کا علم بردار نہیں تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے عہد کے سب سے نمایاں شاعر یہی لوگ ہیں۔ ماہر القادری کا مذاق اڑایا جاتا تھا، حالانکہ وہ نہایت سنجیدہ آدمی تھے، مگر دنیا پلٹ گئی تھی اور اب راشد، فیض اور میرا جی مادہ پرستی کے نمائندہ ہیں۔ جوش ملی آبادی میں بغاوت تھی، وہ تو خدا کے بھی باغی تھے۔ اب ان کے بعد جو نسل شاعری میں آئی وہ بھی کوئی سنجیدہ نسل نہیں ہے۔ طاہر مسعود، آپ کے خیال میں نثری نظم کا تجربہ ناکام رہا؟ قمر جمیل، ہاں، میرے خیال میں یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے۔ سب بچکانہ باتیں ہیں، اب میرا ذہن کسی اور سمت میں ہے۔ میں نثری نظم کو مفید نہیں سمجھتا اور اس کا کوئی اچھا نتیجہ بھی نہیں نکلا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے طالب علم امتحان میں بیٹھیں اور امتحان دینے کے بجائے پرچے پھاڑ کر چلے جائیں۔ تو صاحبو، یہ تھے ہمارے قمر بھائی، عبقری شخصیت کے مالک۔ ان کے جانے سے شہر میں ایک اور قحط کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ واقعی اب قحط الرجال کا دور ہے، دور دور تک کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ کسی شاعر نے غالب کے ایک شعر کے مصرع اولا پر کیا خوبصورت تصرف کیا ہے کہ پڑھ کر بہت رنج ہوتا ہے۔ شہر میں اس قدر اندھیرا ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔